سرکار جنید بغدادی کی وہ زمین کہ جس زمین پر غوث جنید بغدادی کے دربار میں جو لوگ آتے تھے تو ان کے قلب کو دھلا جاتا تھا، ان کے قلب کو صاف کیا جاتا تھا، ان کے قلب کو روشن کیا جاتا تھا۔ آج ذرا دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی نظر ماننے سے کیا ہوتا ہے، بزرگوں کے دربار میں نظر پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے، غوث اعظم کا لنگر کرنے سے کیا ہوتا ہے، بڑے پیر کا توشہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ سرکار جنید بغدادی سید الطائفہ کا دور ہے، اس دور میں ایک خاتون ہے اور بغداد کی خاتون ہے، غریب عورت ہے، وہ چرخہ کاٹا کرتی تھی اور رسیوں کو رنگ کر کے اس سے کچھ کپڑے بناتی تھی اور اس کو بازار میں بیچا کرتی تھی اور اس سے کچھ پیسے ملتے تھے، اس سے اس کی روزی روٹی چلا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے تقریباً آدھا کلو تک دھاگا رنگا اور رنگ کر کے اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ اب وہ دھاگا جب سوکھنے کے لیے رکھا، ویسے ہی ایک کوہ آیا اور وہ کوہ اس دھاگے کو لے کر کے اڑ گیا۔ اب اس نے کہا یا اللہ عجب ماجرا ہے، جنید بغدادی کی محفل میں گئی تھی، انہوں نے تقریر کیا تھا، کہا تھا اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ مہربان ہے، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا، اسی بغداد میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، میرے پاس اس دھاگے کے سوا کچھ نہیں تھا، میں اسے کچھ بناتی، اسے بیچتی تو مجھے ایک روٹی ملتی، کچھ پیسے آتے، اب میں غریب ہوں، اب میرا ہی دھاگا یہ کوہ لے کر گیا، آخر کیا وجہ ہے، یہ تیری رحیمی کیسی، یہ کریمی کیسی، تو رحمان کیسا ہے، تو مہربان کیسا ہے۔ اور جنید بغدادی کے پاس جب جاتی ہوں وہ یہی کہتے اللہ رحمان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اب میں جنید بغدادی کے پاس پھر جاؤں گی کہ آخر مجھ غریب پر یہ ظلم ہو رہا ہے یا کرم ہو رہا ہے، میں بھوکی ہوں، تو رحیم ہے، آج میری پاس جو رزق آنے کا جو ذریعہ ہے اس ذرائع کو بھی روکا جا رہا ہے، اسے بھی اس دروازے کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ آخرکار یہ خاتون بڑی پریشان ہو کر سید الطائفہ عارف باللہ سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں جب آئی تو آپ کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ 10,000 سونے کے سکے ان لوگوں نے نذر پیش کیا جنید بغدادی کے دربار میں۔ تو آپ نے پوچھا اتنی بڑی نذر پیش کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دریا میں سفر میں تھے اور کشتی کا ایک پلہ ٹوٹ گیا جس سے کشتی میں پانی آنے لگا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا اوزار رسی نہیں تھی کہ جس سے ہم کشتی کے پلے کو باندھتے اور پانی آنا بند ہوتا، ہم پانی کو بار بار باہر نکالتے لیکن پانی بدستور اندر آ جاتا، یہاں تک کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگا کہ ہم سمندر میں ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہماری زندگی باقی نہ رہے گی۔ بس اسی وقت آپ کی یاد آ گئی ہے، مصیبت میں اللہ کے ولی کو یاد کرنا یہ دافع بلا ہے، مصیبت میں غوث اعظم کو یاد کرنا یہ دافع بلا۔ لوگوں نے کہا آپ کی یاد آ گئی تو ہم نے ایک نذر مان لیا کہ یا اللہ اگر ہم زندہ صحیح سلامت نکل آئے، ہم زندہ بغداد تک پہنچ گئے تو جنید بغدادی کی بارگاہ میں 10,000 درہم نذر پیش کریں گے۔ حضرات گرامی وقار کہا جیسے ہی ہم نے یہ نذر مانا اور ہم پریشان تھے، اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ ایک کوہ کشتی کے اوپر آیا، اس نے رسی کے ایک گچھے کو گرا دیا، اور جب رسی کے گچھے کو گرایا تو ہمارے پاس تو کوئی رسی نہیں تھی لیکن وہ رسی اتنا تھی جتنے سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جو پلہ ٹوٹا تھا اس سے ہم کسا کشتی کو کسا اور باندھ دیا، یہاں تک کہ کشتی میں پانی آنا بند ہو گیا اور ہم صحیح سلامت ساحل سمندر پر پہنچے اور بغداد کی سرحد تک پہنچائے، اور ابھی ہم گھر بھی نہیں گئے، ہم سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور یہ آپ کی بارگاہ کی نذر ماننے کی برکت ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ اس نذر کو قبول فرمائیں۔ اب یہ خاتون کھڑی ہوئی ہے کہ ان لوگوں سے مجھے فرصت ملے تب جا کر میں اپنی بات رکھوں، اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کریم ہے، لیکن بات کیا ہے کہ مجھ غریب کی رسی کو کوہ لے گیا، میری غربت کا تماشا بنایا جا رہا ہے، میری غربت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر ستم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں کی بات کو سن کر آپ
فارغ ہوئے، یہ خاتون آپ کے قریب گئی اور قریب جا کر کے آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اولیاء اللہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اولیاء اللہ دلوں کی دھڑکن کو بھی سنا کرتے ہیں، سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، تو آپ نے وہ 10,000 درہم کو آپ کی طرف اس خاتون کی طرف بڑھایا۔ خاتون کچھ بولے اس سے پہلے جنید بغدادی خود کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی بات کو تو نے سنا؟ کہا حضور میں نے سن لیا۔ کہا اب تو کچھ نہ بول، اب میں خود تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا میرا رب رحیم ہے کہ نہیں، کریم ہے کہ نہیں، رحمان ہے کہ نہیں، مہربان ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک تیری رسی کوا لے کر گیا، اس سے نہ جانے کتنے غریبوں کی جان بچ گئی، ایک ٹوٹی کشتی سنور گئی، اور وہ لوگ میرے پاس آئے، 10,000 درہم میرے پاس نظر پیش کیا گیا، اور وہ نذرانہ تیرے حصے کا تھا، وہ میرے ذریعے سے تیرے پاس پہنچ رہا ہے۔ اب بتا اس نذرانے کے ذریعے سے اب تیری گھر کی غربت دور ہو جائے گی، تیرے گھر کی مفلسی دور ہو جائے گی۔ پھر آپ فرماتے امت مصطفیٰ کے لیے تعلیم ہے، اگر غربت میں تکلیف آ جائے، پریشانی میں تکلیف آ جائے، کبھی انسان کام بھی اچھا کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں ہمارے